السلام دوستوں، آسٹریلیا شہر برسبن سے میں ہوں آپ کا دوست اور دوست خالد بھٹی۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا۔ آپ میری زندگی ہو، آپ نہ ملی تو میں کچھ کر گزروں گا۔ میرے سے زیادہ محبت اور پیار تو آپ کو آپ کے والدین بھی نہیں دے سکتے۔ چاند آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، ستارے میں توڑ کے لے آؤں گا، دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، دنیا آپ کو فتح کر دوں گا۔ میری محبت کو آزما کر دیکھو، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں میں کسی لڑکی کے لیے نہیں بول رہا بھائی۔ آج کی میری ویڈیو خاص طور پر نوجوان بچیوں کے لیے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ٹرین کی بیچ میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو میں تھوڑا سا اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے اس اناؤنسمنٹ کو سن لیتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ ابھی میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جی۔ نادان لڑکی وہ ہامتی کامتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، کیوں نہ جانے نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، ٹرن ٹرن فون بجنے لگتا ہے، چونکہ اب ایک دم سے وہ گھبرا جاتی ہے، اس نے فون کا فٹافٹ سے سائلنٹ کا بٹن دباتی ہے اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ جاوید ایک فرضی نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلاتے انداز میں بولتی ہے، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس کو یہ بات کہتے کہتے اس نے سیڑھیوں کی جانب جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ اچھا آگے سے جواب آتی ہے، میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید جو دوسری طرف ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہوئے فون اس نے بند کر دیا۔ اب وہ جو شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا کہ جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی، کیونکہ چھت پہ تو جا چکی ہوتی ہے، اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی، مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک گیا ہو۔ جاوید گلی کی نکڑ پر بائک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا، اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائیڈ کی طرف چل دیے تھے۔ جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ اب شبنم نے جلدی سے دوبارہ سے اپنا فون نکالتی ہے وہ، اور جاوید کا نمبر ملاتی ہے۔ چھوڑتے ہی جاوید آگے سے بولتا ہے، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی تم نے کیا ساتھ لے لیا نا، بھول تو نہیں گئی؟ آگے سے جواب دیتی شبنم، تم اکیلے آئے ہو نا؟ اب چونکہ شبنم اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھتے اس کو، وہ آگے سے کہتا ہے، ہاں میں نے اکیلے ہی آنا تھا، ظاہر ہے اکیلے ہی آیا ہوں نا۔ اب جاوید بڑا جھنجھلاتے ہوئے اس کو پھر کہتا ہے کہ تم جلدی سے فوراً نیچے آؤ، وقت بہت کم ہے، جلدی سے نیچے پہنچو۔ اور گھڑی کی طرف بھی دیکھتا ہے تو شبنم پر تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی سکوت طاری ہو گیا ہو، جیسے کوئی خاموشی طاری ہو گئی ہو۔ وہ آگے سے کہتی ہے، تم سچ کہہ رہے ہو نا کہ تم اکیلے ہی آئے ہو؟ اب شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اب جاوید کو جیسی شک گزرتا ہے وہ نرم انداز میں بولتا ہے کہ کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح سے یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہی آیا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ تفصیل سے اس کو جواب دیتا ہے شبنم کو نا۔ اب ایسا کیا ہوتا ہے جی کہ دونوں طرف سکوت چھا جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور ایک دم سے پھر شبنم بولتی ہے، اور جب بولتی ہے تو جاوید کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کامتی آواز میں کہتی ہے، چلے جاؤ، اب کبھی دوبارہ میرے گھر کی طرف کا تم رخ نہ کرنا، اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اپنی آواز بھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کھائی سے آ رہی ہو۔ ٹرین کی اناؤنسمنٹ چل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، میری وہ کون سی دوست تھی، کون سی وہ جاننے والی تھی کہ جس نے مجھے منع نہ کیا ہو، جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی میں دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا، اور تم نے آج بتا دیا کہ مجھ سے بڑی کوئی اور پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی فون بند کرنے لگی تو ایک دم سے آگے سے جاوید کی آواز آتی ہے، سننے والے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری اصلیت جان چکی ہو تو سیدھی طرح سے زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، وائرل کر دوں گا،
اور پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. وہ غصے سے بولتا ہوا چپ Now ہوتا ہے. arriving at Boggo Road Park Road Station. Customers Train for the announcement. Cleveland line, please change trains here. Customers for the Boggo Road Busway Station, please disembark here. سو جب ٹرین کی اناؤنسمنٹ ہوتی میں خاموش ہو جاتا ہوں. ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا تھا، مگر شبنم کا اس پر اثر نہ ہوا. وہ پھٹ پڑی. وہ کہتی ہے کہ جاؤ جو جی میں آتا کر لو، کسی صورت میں تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والے. اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ، اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو رد نہیں کرتا، اور جب وہ آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا. یہ کہتے اس نے فون بند کر کے دیوار پر دے مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو Boggo بچایا. Road Park Road Station. اور Mind the gap. اس کے بعد وہ ایسے رونے لگی جیسے اس کو کوئی اپنا مر گیا ہو. ماری تو گیا تھا نا اس کا ضمیر. ہاں کیا ہوتا. وہ سوچتی ہے کہ اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی تو یقیناً آج میرا ذکر بھی ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی ہوتی ہیں، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو ان کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ماں بہنوں کی عزتوں کو بچا کے رکھے. اللہ کرے کہ کسی کے پاس بھی پچھتاوے کے آنسو نہ رہیں. اور اسی طرح سے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی ایسے کہ جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھے پہ آن پڑا ہو. تو اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو ان کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ آج کا میرا خصوصی میسیج صرف نوجوان بچیوں کے لیے تھا کہ جن کو بچے پاگل بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہوتی. جو والدین کہتے ہیں کہ وہ کریں اسی میں آپ کی بہتری ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا زمانہ بڑا خراب ہو گیا. اپنے اس خالہ بٹی کو آسٹریلیا شہر برسبن میں چلتی گاڑی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.